تھوڑا سا پورشن اس کلام کا حصہ رہ گیا تھا، اور ہم نے بولا کہ اگلے سنڈے ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے، مکمل کریں گے، تاکہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ خداوند کا کلام سیکھ سکیں۔ تو اگر کسی کوئی یہاں پہ لاسٹ سنڈے آیا ہو تو وہ ضرور بتائے، موقع ہے برکت حاصل کرنے کا۔ ہاں جی، کسی کو یاد ہے لاسٹ سنڈے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ یہ ٹیسٹ نہیں ہے، ایک رویہ نے ساری سیکھنا ہے خداوند کے بیٹے دے بیٹیاں۔ جی پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہو جائی، تو اس کا شگرد جو تھا اس نے جب باہر کے دیکھا تو چاروں طرف گاؤں کو شہر کو گھیرا ہوا تھا۔ اندر جا کے کہنے لگا کہ اے استاد، آئے میرے آقا، باہر تو بڑی فوج ہے، باہر ہمیں لوگوں نے گھیر لیا ہے۔ تو عیسیٰ نے دعا کی کہ خدا اس کی آنکھیں کھول دے، اور اس کی آنکھیں کھلی اور دیکھا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ تو تھوڑے ہیں لیکن ہمارے ان سے زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ والے زیادہ ان سے بہت زیادہ۔ جی گاڈ بلیس یو، تھا یوسف کے لیے زوردار تالی۔ یاد رکھیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا تھا۔ لاسٹ سنڈے کا میسج بھی یوٹیوب پہ بھی ہے، ASR چرچ کے نام سے، اوپن دا آئی، خداوند اس کی آنکھیں کھول دے۔ کیا تھا؟ خداوند اس کی آنکھیں کھول دے۔ یہ خداوند کا بندہ الیشا اپنے خادم کے لیے جو اس کا شاگرد ہے جہازی، اس کے لیے خداوند سے منت اور دعا کی کہ خداوند اس کی آنکھیں کھول دے۔ تو اسی طرح جس طرح الیشا نے دعا کی کہ خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، کیونکہ وہ کہتا تھا ہائے میرے مالک، بار تو ہمیں شاہ آرام نے، اس کی فوجوں، رتھوں اور لشکروں نے ہمیں چاروں سائڈوں سے گھیر لیا۔ اس نے کہا سکون گارڈ، امن گارڈ، پیار سے ٹھہر، کیونکہ جو ہمارے ساتھ والے ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں۔ جو ہمارے ساتھ والے ہیں ان دشمنوں سے کہیں زیادہ۔ کہنے لگا نہیں مالک، آپا نے کلے ہی۔ پھر اس نے دعا کی تھی کہ خداوند اس کی آنکھیں کھول دے۔ پھر جب اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے دیکھا کہ آتشی رتھ، کون سے رتھ تھے؟ آتشی رتھ، آسمانی رتھ، چاروں سائڈوں سے ایلیا اور الیشا کو گھیر رکھا تھا۔ محافظوں نے، خداوند کے فرشتوں نے، آسمانی فوجوں نے خداوند کے خادم کی حفاظت کے لیے کون سی فوجیں تھیں؟ آسمانی فوجیں۔ تو آج ہر ایماندار کی ضرورت ہے کہ خداوند اس کی آنکھیں کھولے۔ تو جن کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی وہ جہازی کی طرح، الیشا کے خادم کی طرح ایسے ہی کہتے ہیں ہائے مالک ہم مارے گئے، دشمن ہم پر چڑھ آیا۔ وہ دشمن کی فوجوں کو، دشمن کے سارے حملوں کو، ہتھیاروں کو، اس کے روٹس کو دشمن نے یہ کر دیا، ابلیس نے یہ کر دیا، شیطان نے یہ کر دیا، انہی کو دیکھتے رہتے ہیں اور سارا دن گزارتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ان بہنوں بھائیوں کو کہ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند تو میری آنکھیں کھولے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے ساتھ والے ہمارے دشمنوں سے زیادہ ہے۔ تو اس میں سے ہم نے سیکھا تھا پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 4 آیت سے۔ دوبارہ آج کلام کو ہم تلاوت کریں گے۔ میں نے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو بھی کھڑا کیا، خداوند کے ہم
سارے بچے کسی بھی عمر میں ہوں، بھائی بہنیں سارے خداوند کے بچے ہیں۔ تو کھڑا کر کے بھی ہم نے اس ورزش کو پڑھا تھا، تو غور کیجئے خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اے بچو تم خدا سے، اے بچو تم کن سے ہو؟ تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو۔ تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں۔ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں۔ اے بچو تم خدا سے، پہلی بات کیا ہے؟ اے بچو تم خدا سے، اور تم اس پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں۔ آمین۔ تو ہم میں کون رہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کل آج بلکہ ابا تک یکساں خدا۔ خداوند کا کلام ہے، اس کے منہ کی باتیں ہیں، یہ اس کے دل کی باتیں ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین۔ تو پھر اس کا ریفرنس کو، اس تلاوت کو مکمل کریں گے۔ اے بچو تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کسی باتیں کہتے ہیں اور جو دنیا ان کی سنتی ہے۔ دنیا کے کیڑے لوگ نے جڑے اے ہر ویلے جہازی طرح کہتے رہتے ہیں ہائے مالک مارے گئے، سانوں دے دشمن نے، بھوک نے، مصیبتاں نے گھیر رکھے دنیا سے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ لکھا ہے خداوند مٹھی کھولتا ہے، ہر جاندار کو روزی دیتا ہے۔ وہ نیکو بدو دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے، وہ نیکو بدو پر میہ برساتا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کریں، جو دنیا سی باتیں کرتے ہیں وہ دنیا کے، آمین، اور ان کی وہ سنتے بھی ہیں۔ کلام میں یہی لکھا ہے وہ دنیا سے ہے، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے، ذرا کہو ہم کیسے ہیں؟ ہم خدا سے ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم خدا سے ہیں۔ جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے۔ جو خدا کو جانتا ہے بھائی شنال وہ ہماری سنتا ہے۔ جو خدا سے ہے وہ ہماری سنتا ہے۔ اس سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ اس سے ہم حق کی روح کو، حق کون ہے؟ راہ، حق اور زندگی، قیامت اور زندگی، زندگی کی روٹی، دنیا کا نور، انگور کا حقیقی درخت۔ تو ہم حق کی روح کو بھی اور گمراہی کی روح کو بھی پہچانتے ہیں۔ آمین، آمین۔ 14 اگست ابھی گزرا، 2-3 دن پہلے 14 اگست کا جمعرات کو۔ 14 اگست پہ ہمارے لیے کیا کلام ہے، خداوند کی کیا آواز تھی؟ کسی نے خداوند سے پوچھا، کسی نے دعا کی کہ خداوند آج 14 اگست پر ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا، وہ پذیر ہوا،
ایس پی سنگھا صاحب نے، مسیحی قومی رہنماؤں نے بھی ووٹ دیے، پنجاب بنا، ملک پاکستان حقوق پذیر ہوا، لیکن ہمارے لیے کیا آواز؟ کلام میں لکھا ہے 14 اگست کا پیغام، میرے بھائیوں غور سے سنو، تم سچائی سے واقف ہوگے، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس نے کہا راہ حق اور زندگی میں، یہ سچائی کہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا، کمواری سے پیدا ہوا، ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ یہ سچائی ہے، کسی نبی، کسی پیغمبر نے، کسی نے آج تک ایسے دعوے نہیں کیے، یہ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دعوے کیے۔ یہ سچائی ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ یہ سچ ہے، یہ سچائی، تو اس سچائی کے لیے ہوگا تعلیم۔ یہ سچائی ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری اس کے کفارے کے لیے، اس کی صلیب کے لیے، کہ اس نے صلیب پر جان دی، یہ سچائی ہے۔ اسے قبر میں رکھا گیا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ سچائی ہے، جب وہ آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے خود آسمان سے یہ آواز آئی، اے گلیلی مردو، تم آسمان کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ جس یسوع کو آسمان پر جاتے دیکھتے ہو، اسی طرح اس کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھو۔ آمین، آمین۔ تو یہ سچائی، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں، کہ ہمارا مسیحا جس کی ہم پوچھا کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ بادلوں پہ آئے گا، وہ بڑی گرج کے ساتھ آئے گا، نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا۔ کلام میں لکھا ہے ہر آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں جو اس کی گواہی دیتے ہیں، جو اس کے نام پر ان سے لان تان ہوتی ہے، خداوند کے فرشتے آئیں گے اور انہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، وہ یسوع کا چہرہ دیکھیں گے، یسوع سے باتیں کریں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر بادشاہی کریں گے۔ یہ سچائی، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ میں کہا تھوڑا یہ 14 اگست کا تھا، آمین۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری روحانی آنکھیں، بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح کھلے۔ آج ہر ایماندار کی، ہر بھائی، ہر بہن کی یہ ضرورت ہے کہ خداوند میری آنکھیں کھولے۔ یہ ہماری دعا ہے کہ ہم بھی خداوند کے فرشتے دیکھیں، ہم بھی خداوند کے آتشی رخت دیکھیں، ہم بھی خداوند کے چہرے کو دیکھیں، ہم بھی آسمان پر نیا یروشلم دیکھیں۔ ہر بھائی بہن کی یہ ایک تمنا ہے، تڑپ، نجات مفت ہے، شفا مفت ہے، لیکن اس برکت کے لیے قیمت کے لیے، اس کے لیے قربانی ہے۔ خداوند کا بندہ علیشا، میں نے آلریڈی بتایا کہ وہ ایک جگیردار تھا، وہ ایک امیر شخص تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے 12 جوڑی بیل 34 ٹکے تے زمین چ جوئے ہوئے سی، تے آخری جوڑی تے علیشا سی، تے آسمان کو بلاوا آ گیا کہ تو زمینی باغ کے کھیت میں کام کرتا تھا، اب تو آسمانی باغ کے کھیت میں کام کر۔ اس کے لیے آسمان سے بلاوا آ گیا
اور اس کے قریب سے خداوند کا بندہ ایلیا گزرا، اس نے اپنی چادر پھینکی اور وہ فوراً، ہائے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں، میں نے تھوڑا آجا وقت دے دے کہ میں اپنے باپ کے ماں کا ذرا منہ چومنا، پھر میں تیرے پیچھے ہوں۔ فوراً انہوں پتہ لگ گیا کہ میرا آسمانی بلاوا آ گیا۔ آمین۔ انہیں کہا جا آخر پاسی بڑا ہو ایلیا، ایک تو فرق کر رہا حضرت خدا کا خادم سے، انہیں ہم ایسے نہیں کیا، لیکن علیشہ سیانا سمجھدار تھا، اس نے وہی 12 جوڑی بیل لیے، ان کو قربان کیا، جنیاں حلاں تے لکڑاں سی، انہیں اتنے مذبح بنایا تے سارے دے سارے قربان کر۔ اب اکھاں کی میں کھول رہی ہیں، اس کے لیے علیشہ نے قربانی دی، کتنے بیلاں کی؟ 12 جوڑی بیل، 24 ٹگے حلاں تے پھر پیچھے مڑ کے نہیں ہونے گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری روحانی آنکھیں کھولے، ہمیں روح القدس سے معمول کرے، ہمیں علیشہ کی طرح خداوند برکت دے، ایلیا جیسی برکت دے، علیشہ جیسی برکت دے، تو پھر ہمیں کچھ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، کچھ اس کی طرح ہمیں دنیا داری کو چھوڑنا۔ کہ جاب کیا اس کو ملی تھی کہ صرف ایلیا دے ہاتھ پانی پانی، انہیں ہاتھ پوانے نے کھانا کھان کو پہلے تے کھانا کھان کو پا انہاں بسترا بچھانا تو انہاں بیگ پھڑ کے انہیں پیچھے تو انہیں کیا مالک منظور ہے، میں تیرے پیچھے پیچھے جاؤں، میں تیرے ہاتھ پواؤں گا، میں تیرا بسترا سیدھا کراں گا، استاد کی سیوا کراں گا، دن رات۔ کیا اس نے قیمت پے کی کہ خداوند اس کی روحانی آنکھوں کو کھولے؟ اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ پرسکون تھا جب شاہ آرام نے گھیر لیا، کیونکہ شاہ آرام کہتا ہے کہ ہم علیشہ کو پکڑ لیں، شاہ اسرائیل کو پکڑنے کے لیے شاہ آرام فوجیں بھیجتا ہے، راستے بند کرتا ہے، لیکن علیشہ ہر دفعہ شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے کہ شاہ آرام نے اس راستے میں تیرے لیے جال بچھایا، اس راستے سے نہ ملا۔ تو ایک وقت ہے کہ آلریڈی ہم نے یہ پوری تلاوت کی کہ شاہ آرام اپنے سارے خادموں کو بلوا کر کہتا ہے، وہ ایک گل سنو، ساڈے وچوں شاہ اسرائیل دے نال کیڑا ملیا ہے، انہاں دا کیڑا جاسوس ہے جڑا ساڈی ہر گل اونوں دس دیندا ہے۔ تے ایک خادم نے کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، ہم میں سے کوئی شاہ اسرائیل کے ساتھ ملا نہیں ہوا، کوئی ہماری باتیں اس کو نہیں بتاتا۔ اسرائیل میں ایک نبی ہے جو تو خلوت خانوں میں باتیں کرتا ہے، تیری ہر ایک بات وہ روح میں جان دیتا ہے اور شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ مالک ساڑھے جو کوئی نہیں، لیکن وہ نبی کتے رہتا ہے؟ وہ 2-3 میں رہتا ہے، 2-3 ایک علاقے دا نام ہے، ایک شہر ہے، ایک قصبے دا نام ہے، اتھے یوسف بھی رہتا ہے۔ تو انہیں کہا کہ اتھے رہتا ہے، تو پھر آتا ہے اسی انہوں پڑھئے، تب وہ فوجیں رتھ اور لشکر، بہت بڑا لشکر علیشہ کو پکڑنے کے لیے بھیجتا، لیکن علیشہ کیا دعا کرتا ہے، اے خداوند اس کی آنکھیں بند کر، ان کو اندھا کر۔ اچھے کہتا ہے شاگرد کی خادم نے، خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، تیندر کہتا ہے انہاں دی اکھاں بند کر، انہوں اندھا کر، تے ساری فوج سارا لشکر انھے ہو جاندے، تو انہاں نوں پھڑدا ہے کہ شاہ اسرائیل کو لے جاتا ہے، اے جڑے دشمن آئے سی تے انہاں نے۔ آج ضرورت ہے ہر ایماندار کو کہ ہم جہازی کی طرح یا دنیا کی سی باتیں نہ کریں، جو دنیا میں سے ہے وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ کلام کہتا ہے ہم خدا سے ہیں، ہم حق کی روح کو اور
گمراہی کی روح کو پہچانتے ہیں. بعض دفعہ بڑے بہن بھرا کفر کی قسم کی گولی کرانتے ہیں، لیکن خدا کا قادر ایماندار سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ہیلپ سپورٹ اور بہت سارا وہ ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، لیکن خدا مدد کرتا ہے. تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے، جو فقی اور فریسی تھے، ہمارا خداوند ان کو بار بار کہتا تھا، اوے تواڈیاں اکھاں تے گیاں نے پر تسی دیکھتے نہیں، تواڈے کان نے گے نے پر تسی سنتے نہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہماری آنکھیں کھول دے، خداوند ہمارے روحانی کان کھول، ہم تیری آواز سنیں، ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے تاکہ ہم بھی تیرے فرشتے، ہم بھی آتشی رات جس طرح ایوب کے چگرد تھی، جس طرح ہر خادم کے چگرد ہماری حفاظت کے لیے ہے کہ خداوند مجھے برکت دے. آمین. تو حلیمی کی ضرورت ہے، دنیا داری کو اس کے لیے اللہ کو ہونا پڑتا ہے، جس طرح الیشا باپ کے کھیتوں سے اللہ کو ہو کر آسمانی بلاوے میں آتے. تو اس طرح لازم ہے کہ ہم جس طرح خدا کا خادم پالوس کہتا ہے کہ ہم تو محتاجوں کی مانند ہیں لیکن سب کچھ رکھتے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں لوری ہم برکت کا اندازہ لگاتے ہیں، کوٹھیاں دو، گڈیاں دو، کتنے فٹ لمبی، کتنی، اس طرح اندازہ کرتے ہیں، بلے بلے بڑا ملی بڑی خدا کی برکت ہے. کیا ان کے پاس خدا کا پاک روح ہے؟ کیا خدا کی دی ہوئی نعمتیں اور برکتیں ہیں؟ اس لیے خدا کا خادم پالوس کے اندر کہ ہم محتاجوں کی مانند ہیں لیکن سب کچھ رکھتے اور روحانی افغانت میں الیشا کی شادی، ہم نداروں کی مانند ہیں، گمنام ہیں لیکن تو بھی مشہور ہیں. ہم محتاجوں کی مانند ہیں لیکن ہم بہت دولت مند ہیں. آمین. تو ہمیں لازم ہے ہم خداوند کی آواز سنیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جو تم میں سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنا، جو لیڈر بننا چاہتا ہے وہ آپ سب کا غلام بنے. خداوند نے ایک بچے کو پکڑا اور کہا اس بچے کی مانند بنو. اگر تم آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہو تو ایک بچے کی مانند. تو ہمیں ضرورت ہے کہ بچے کی مانند بنے تاکہ ہم نجات پائیں، ہم برکت پائیں. آج کل پرچار ہو رہا ہے، وہ خوشحالی سے بڑی منادی ہو رہی ہے، اے بھی لے لو یسوع کے نام پہ، اے بھی لے لو، اے بھی لے لو. لیکن یقین کرو میری بہنوں میرے بھائیوں، ہمیں نجات کی ضرورت ہے کہ یسوع کے نام میں نجات ہے. یسوع کے نام میں اس کا جلال لے لو، یسوع کے نام میں اس کا پاک روح لے لو. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلنڈر کریں، ہم اپنے آپ کو خالی کریں. میں تے کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا روح. اپنے آپ کو خالی کریں، اپنی خودی کا انکار کریں تو روحانی آنکھیں کھلیں گی. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی آنکھیں خدا ہماری کھولے تو خداوند کا بندہ الیشا جو تھا، پلیز غور سے سنیں بچوں، بیٹھ جائیں، وہ ایلیا کے پاس سونگتا تھا. اس کو ایلیا سے خوشبو آتی تھی. کس بات کی خوشبو آتی تھی؟ روح القدس کی، کہ اس کے پاس یہ کون سی بہت بڑی اور پیاری خوشبو ہے کہ بادشاہ اس سے ڈرتے ہیں. بال کے پجاری ایلیا کے سامنے شکست کھاتے ہیں، کانپتے ہیں. جب یہ بولتا ہے تو سب اس کی آواز سنتے ہیں. اس کو روح القدس کی ایلیا سے خوشبو آتی ہے.
تو آج ضرورت ہے جس طرح شاگردوں نے بھانپ لیا، جانچ لیا کہ ہمارا لیڈر، ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ بڑے معجزے کرتا ہے، کیونکہ وہ معجزات کا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ پانیوں میں چلتا ہے، طوفانوں کو روک دیتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو لا علاج بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ شاگردوں نے جانچ لیا تھا انہاں سارے معجزات دے پیچھے استاد جی دا بڑا راز ہے دعا۔ کہ سارے شاگرد اکٹھے ہو کے کہنے نے استاد جی خداوند جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا۔ آمین۔ اسی طرح الیشا نو ایلیا دے کولوں پاک روح دی خوشبو آندی سی۔ کہ اگر اسی چاہتے ہیں کہ خدا ساڈیاں اکھاں کھولے تے پھر سانو پاک روح دے پیاسے ہو جائے، بھوکے تے پیاسے۔ کنے بھوکے تے پیاسے؟ پاک روح۔ اے خدا بندہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر۔ ہم پاک روح کے بھوکے اور پیاسے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے جو لشکروں کا خدا ہے اسے پاک روح کی پاک روح مانگیں، اس کے بھوکے اور پیاسے ہو گئے تاکہ ہم بھی برکت پائیں۔ ایک وقت سی کہ الیشا پر بھی وقت آ گیا کہ خدا اس کی روحانی آنکھیں کھولے، تو وہ ایلیا جا رہا تھا اور اس نے کہا الیشا تو یہیں پہ ٹھہر جا۔ وہ کہتا نہیں، خداوند کے حیات کی قسم، تیری جان کی سوگن، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جلجال میں آ گئے، کہتا ہے الیشا تو ایتھے ٹھہرا جا، میں ذرا بیت ایل چھوا۔ کہنا نو میں تیرے ساتھ بیت ایل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ سیمٹریاں ہیں، انبیاء زادے پڑھتے ہیں، چرچ ہیں، ہسٹری ہے۔ الیشا تو یہی ٹھہر جا، ایتھے ایک چرچ ماڈل ہے، ہر خدمت۔ نو، میں خدا کے حیات کی قسم استاد جی تہاڈا پیچھا نہیں چھڑا۔ یریکو آ جاتا ہے جہاں پہ یشوع کے وسیلہ سے بنی اسرائیل نے جب 7 دن 7 چکر لگائے، آخری دن 7 چکر لگائے اور یریکو کی دیواریں نرسنگے پھوٹنے سے، نعرے لگانے سے گر گئی۔ الیشا اور یریکو آ گیا ہے، ایسے دیواراں ڈگیاں سی، بہت بڑی فصیل گر گئی تھی، خدا نے بڑا کام کیا، بڑا معجزہ کیا، یہی ٹھہر جا۔ اندر نو استاد جی تواڈے نال، تواڈے پیچھے پیچھے یردن آ گیا۔ خداوند کا بندہ الیشا ایلیا اپنی چادر لیتا ہے، دریا یردن پر مارتا ہے، دریا یردن فوراً خشک ہو جاتا ہے اور وہاں سے گزرتے ہیں۔ وقت آ جاتا ہے اکھاں کھولن دا، اندر مانگ۔ الیشا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ آج یہی آواز خداوند کی طرف سے آ جائے، میرے بیٹے مانگ، اے میری بیٹی مانگ، تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو کیا مانگو گا؟ یہی سوال، یہی برکت سلیمان بادشاہ سے بھی خداوند نے کی۔ سلیمان مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اس کیڑی قوم کا فیصلہ کرن لی مینوں حکمت دے۔ آمین۔ انہیں کیا تو دولت شہرت نہیں منگی، حکمت منگی، چل میں تیرے حکمت بھی دینا تے نال دولت تے شہرت بھی دینا، اے میرے والوں نا۔ تو اب خدا کا خادم الیشا ایلیا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور وقت آ گیا کہ اس کی روحانی آنکھیں کھل جائیں۔ تو کیا مانگتا؟ استاد جی کہتے ہیں الیشا مانگ، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اندر استاد جی تیری روح کا جڑا پاک روح دا مسا تیرے کولے ان کا دونا چاہیے، ڈبل چاہیے۔ اندر پھر جی میں نہ آسمان کے اٹھایا جاؤں گا، جی میں تو دیکھے گا تو تینوں مل جائے۔
آتشی رب کھاتے آسمان سے ایلیا کو کھاتے ہیں اور وہ چادر نیچے آ جاتی ہے اور خداوند کا خادم دونا مسا ڈبل مسا خداوند سے رسیو کرتا ہے۔ آمین۔ روحانی آنکھیں کھولنے کے لیے کن چیزوں سے جدا ہونا پڑتا ہے؟ ایک دن شفائیہ کروسیڈ ہو گیا، شفائیہ آباد میں آج کل میرے ہم خدمت ساتھی بہت بڑے پوسٹر لگاتے ہیں، شفا مفت شفا مفت، اور غلطی کرتے ہیں پوسٹر کے اشتہاراں میں لنگڑے دیکھتے ہیں، انے چلتے کوئی اے نہیں پتا ہی لینے نہیں ہوتے۔ خدا معاف کرے۔ ایتھے بھی ایک شفائیہ کروسیڈ ہو گیا، علیشہ بیٹھا ہوا ہے اور نعمان کوڑی آتا ہے کہ خداوند دا خادم روح دے نال بھریا ہویا اندروں ہی کہہ دیتا ہے جا نو کہہ یکدم چ سات پوتے لے تیرا جسم ایک بچے دی مانے دو۔ ہاللیلویا۔ وہ سوچتا تھا خدا کا نبی آئے گا میرے جسم کے ہاتھوں تو پھیرے گا میں شفا پاواں گا۔ غصے سے آ جاتا ہے کیا ہمارے ملک میں دریا نہیں تھے؟ ایتھے میں گندے دریا یردن سے گوتے مارا، آگ بھولا ہو کے بھاگ جاتا ہے، چلتا ہے، واپس جاتا ہے۔ بڑا ایک سمجھدار اس کا خادم کہتا ہے استاد جی میرے مالک اگر نبی تجھے کوئی بڑا کام کہہ دیتا ہے کرنے کے لیے تو کیا تو نہ کرتا؟ کہتا چاہتا انہیں یہ بھی کیا ہے پلیز نمان یہ اثر نہیں ہے کہ مجبور ہے تو پانی بھی ہے یہ اثر لیتے تھے سب بار گوتے مار جاتا انہیں گالوں کی منی بڑا سمجھدار تھا اور اس نے 7 بار گوتے لیے اور وہ بالکل اس کا جسم بچے کی مانند شفا ہوا۔ آمین۔ واپس آتا ہے علیشہ کے پاس 10 جوڑے، کتنے ہزار کنکار، چاندی، سونا، خوب دولت۔ خدا کے خادم کے پاس علیشہ اے خادم ہون جو حاضی ہیں تھوڑا ہے لے تھوڑا ہے نو 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 کوئی چیز نہ لی۔ کلام میں لکھا ہے مفت پایا اور مفت دے۔ آمین۔ چلا جاتا ہے نعمان اپنا سب کچھ لے ہوں شاگرد جیڑا دنیاوی زندگیاں دنیاوی اکھاں دنیا دیا گلاں کرتا ہے، دنیا طرح سوچتا ہے۔ استاد جی تھی اچھی طرح دعا شعا کرو سجدہ کرو دیکھو کیڑا کام ہوا میں ذرا 2 منٹ پیچھے بھاگتا اور نعمان دیکھتا ہے کہ یہ تو علیشہ کا خادم ہے۔ رکو رکو اور ساتھی جدو تسی گئے تے علیشہ دے مہمان آ تے علیشہ نبی نے کہا انہوں کو تھوڑے جائے جوڑے تھوڑا جا سونا تھوڑا جا چاندی وہ دے دے کچھ دے لیا اور چھپا۔ واپس آتا خدا کے خادم کی جس کی روحانی آنکھیں کھلی اور کتنے گیا تھا واپس آ کے سلوک سر 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 یہ تھی سمجھا یہ تھی اور کیا جب تو جا رہا تھا تو اس رڈار میں جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کیا نہ تجھے دیکھ نہیں رہا تھا؟ اور تو نے کیوں یہ سب کچھ کیا؟ کیوں یہ لالچ میں آیا؟ اب نعمان کا کوڑ تجھ پر اور تیری نسل پر۔ لالچ، مادہ پرستی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے یہ برکت حاصل کریں تو پھر مادہ پرستی سے لالچ سے دور ہٹنا ہوگا، اس سے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری روحانی آنکھیں کھولے ہمیں پاک روح کی نعمتیں اور برکتیں دے تو پھر جہازی کی طرح نہیں علیشہ کی طرح ادھے تو دور ہی رہنے خداوند نال بھی سی ایک خدا خزانچی وہ بھی کلام چلی ہے پھر وہ کیسے چوری کرتا کیا نام تھا اس کا
یہودا جس نے 30 سکوں میں اپنے استاد کو، اپنے خداوند کو، اپنے نجات دہندہ کو بیچ دیا، وہ بھی لالچی۔ متی 8 میں لکھا ہے کہ ایک شخص خداوند کے پاس آتا ہے، اندھا ہوتا ہے، نبینا ہوتا ہے، اور وہ خداوند کی منت کرتا ہے کہ خداوند مجھے چھو اور شفا دے۔ خداوند اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ دیکھنا شروع کرتا ہے۔ پوچھتے ہیں خداوند کیا تو دیکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ مینوں انسان درختوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ درختوں کو میں انسانوں کو کس کی طرح دیکھ رہا ہوں؟ درختوں کی مانند۔ تو خداوند تھوکتے ہیں اور اس کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اور وہ پھر پوچھتے ہیں اب تو کیسا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے خداوند میں صاف صاف نظر آتا۔ تو ہمیں روحانی آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹچ کی ضرورت۔ خداوند ایک میرا پھر میں نہیں، روحانی آنکھیں کھولے۔ آمین۔ کعبہ داری میں، شکستگی میں، حلیمی، فروتنی میں، مادہ پرستی اور لالچ سے دور ہونا۔ آمین۔